قسط نمبر 4۔ اسے دیکھ کر تمکین کے اوسان خطا ہو گئے اور لبوں سے گھٹی گھٹی چینخ برآمد ہوئی۔ پتھر کی مورت بنی سنابل یکلخت تھی، اس سے جدا ہو گئی۔ سیاہ لباس پہنے اس لڑکے کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا، سرخ ہوتی آنکھوں نے بھوری رنگت اختیار کر لی تھی۔ سنابل نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس لڑکے نے بھی خود سے جدا ہونے والی دوشیزہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ہیزل گرین آنکھیں براؤن آنکھوں پر جمی تھی اور براؤن آنکھیں ہیزل گرین آنکھوں سے لپٹ رہی تھی۔ تمکین اس نوجوان کی آنکھوں کا رنگ متغیر ہونے پر بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سنابل، چلو یہاں سے۔ اس نے کپکپاتی آواز اور لرزتے ہاتھوں سے سنابل کو اس شہر سے نکالنا چاہا جس کے زیر اثر وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی بات کو قطعاً اہمیت نہ دیتے ہوئے ہیزل گرین آنکھوں میں ندامت ابھری۔ آئی ایم سوری۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ سامنے والا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرہ تاثرات سے پاک، بالکل سپاٹ تھا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ نوجوان کی نظروں کا رخ بدلا اور پھر خود اس کا بھی۔ دیکھیے، آئی ایم سوری کہ سب غلطی سے ہو گیا، مجھے لگا شاید یہاں کوئی مورتی ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی معذرت پر رک گیا۔ تمکین نے اسے کھینچ کر اس کے پیچھے لپکنے سے روکا تھا۔ سنابل کو لگا کہ وہ ابھی کچھ کہے گا مگر وہ جواب دیے بنا ہی آگے بڑھ گیا۔ اس طرف تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ کیوں جا رہا تھا۔ سنابل نے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ تمکین اسے زبردستی وہاں سے نکال کر اس طرف لائی جہاں باقی کے تمام اسٹوڈنٹس کھڑے پرانی اور نایاب چیزوں پر بحث کر رہے تھے۔ کیا ہے؟ ہاتھ تو چھوڑو میرا۔ سنابل کو برا لگا۔ تمکین کو اسے یوں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تھا تمہارا؟ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا تم اسے گلے لگا بیٹھی۔ وہ اس پر چڑھ توڑی، نہ جانے وہ اجنبی کون تھا۔ تمکین کا دل ابھی تک دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہو جاتا تو پھر۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، سب تمہاری غلطی ہے۔ ویسے بھی وہ مورتی ہی لگ رہا تھا اور یہ تم بھی جانتی ہو۔ سنابل نے الٹا اسے آنکھیں دکھائیں۔ اٹس اوکے، اب مزید ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، اس نے اس کے خوف کو جھٹکتے ہوئے کہا جو اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ آخر تھا کون؟ بنا کچھ کہے ہی چلا گیا۔ اس کی ذات میں بڑھتی دلچسپی نے اسے مختلف سوالوں میں گھیر لیا تھا۔ بھول جاؤ وہ جو کوئی بھی تھا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اوکے؟ تمکین نے اسے رپٹ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی قوت تھی جو اسے اس کی حقیقت بتانے سے روک رہی تھی۔ ویسے جو بھی ہوگا تھا بہت ہینڈسم۔ اس نے مسکراتے لب کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ تمکین کو اس پر بے بنا غصہ آیا تھا۔ اس نوجوان کی سرخ آنکھوں نے اس کا خون جیسے نچوڑ لیا تھا۔ دہشت سے کانپتا اس کا دل اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ دوسری طرف گلاس بلاک اور اس کے اطراف میں رکھی مورتیوں کے پار کھڑا نوجوان اب وہاں نہیں تھا، مگر اس نے سنابل کا وہ آخری جملہ ضرور سنا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی منچلے لڑکے کی طرح اس کے ہونٹ مسکائے نہیں تھے۔ مجرم خانے میں عدالت لگا کر بیٹھے شہنشاہ کو دیکھا تو اس کی دوسری جانب بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ شہنشاہ نے خوشمگی نگاہ اس پر ڈال کر مختوم کو کچھ کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جس نے آتے ہوئے مدخل کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شہنشاہ، آپ یہاں؟ شہرام نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ اس کے مطابق انہیں تو کوہ کاف میں ہونا چاہیے تھا، تو پھر وہ یہاں کیوں بیٹھے تھے؟ ابھی ہم مصروف ہیں شہری، تم بعد میں بات کر سکتے ہو، انہوں نے اپنا درست لہجہ ہموار کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسی بھی کیا مصروفیت شہنشاہ جی؟ جو اپنے بھائی سے بات کرنے کا وقت نہیں آپ کے پاس؟ اس کے پرشوق نگاہیں اپنی نیلم پری کا طواف کر رہی تھی۔ ایسا کیا گناہ ہو گیا اس معصوم سے چڑیا سے جو آپ اسے یہاں اس مجرم خانے میں لے آئے؟ اس کے تلخ لہجے اور طنزیہ نگاہ پر وہ بھن کر رہ گئے تھے۔ اپنے کام سے کام رکھو شہری، ہمارے فیصلوں میں دخل دینے کی کوشش مت کرو، اور ہاں، جو جہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے اسے اس جگہ ہی بٹھایا جاتا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ انگارے اگلتا لہجہ شہرام کو سلگا گیا۔ ہم نہیں جائیں گے شہنشاہ، جب تک آپ اس پری کو چھوڑ نہیں دیتے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، اس نے چیلنج کیا۔ نیلم نے پر امید نظروں سے اس آنے والے محسن کو دیکھا جو اس کے حق میں بول رہا تھا۔ تم ہماری نافرمانی کرو گے؟ یاد رکھو کہ ہم شہنشاہ ہیں، تمہیں اس کی سزا دے سکتے ہیں۔ وہ جھلائے۔ یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ شہنشاہ جنات ہیں، شہنشاہ کائنات نہیں۔ کب تک ان معصوموں کو سزائیں دیتے پھریں گے؟ کب تک یوں ہی پر کاٹتے رہیں گے آپ؟ کب تک بے بس لوگوں کو اپنے عطاب کا نشانہ بناتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ اس کے غصے سے بلند ہوتی آواز پر شہنشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ شعلہ جوالا بنے اسے تہس نہس کر دینے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ خاموش، انہوں نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ مختوم اپنی جگہ بدک گیا۔ نیلم کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو شہری، تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرو گے۔ مختوم، اسے باہر لے کر جاؤ، اور آئندہ اگر یہ ہمارے فیصلوں کے درمیان یہاں پایا گیا تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہاری نسلیں کانپ اٹھیں گی، انہوں نے پہلے شہرام سے کہا اور پھر مختوم سے مخاطب ہوئے۔
ان کا غصہ آج سوا نیزے پر تھا۔ بیچارے مختوم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس نے بیچارگی سے شہرام کو دیکھا جو کوئی مضبوط پہاڑ بنا اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اسے یہاں سے بھگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا تھا۔ قید خانے اور مجرم خانے میں شہرام کا داخلہ ممنوع تھا۔ آج نہ جانے کیسے دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور وہ اندر گھس آیا تھا۔ مختوم صرف شہنشاہ ہی نہیں بلکہ اس کے چھوٹے بھائی کے سامنے بھی بے بس تھا، اس لیے وہ مدد طلب نگاہوں سے کبھی شہرام کو دیکھ لیتا تو کبھی ایک اچڑتی نگاہ شہنشاہ پر ڈال لیتا۔ یہ دونوں بھائیوں سے کہیں کا نہیں چھوڑنے والے تھے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو تو فیصلہ بدل لینا چاہیے تھا۔ نہیں شہنشاہ، آج ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کا لہجہ اٹل اور ٹھوس تھا۔ مختوم تھر تھر کانپنے لگا۔ دونوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہاں تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی جس میں پہلا نشانہ مختوم کو بنایا جانا تھا۔ شعلہ جوالا بنی شہنشاہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو کچھ رنگین شعاعیں ان کے ہاتھ سے نکل کر شہرام کی طرف لپکی اور پل کے پل میں شہرام کے سامنے ایک لوہے کی دیوار آ گئی۔ غصے سے بھرپور اس نے مکہ دیوار پر جڑا اور لکیریں دراڑوں کی صورت میں ہر سو پھیلنے لگی، مگر ایک بار پھر وہ دیوار اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی تھی۔ اب دراڑ تو کیا کوئی خراش تک نہ تھی۔ دیوار اتنی بلند اور سخت تھی کہ اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود وہ اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ آخر کہاں شہنشاہ اور کہاں وہ؟ پرتا پیش نگاہوں سے وہ دیوار کو گھورے گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے بے بس کر دیا تھا شہنشاہ نے۔ شہنشاہ وہ غرا کر رہ گیا تھا۔ ایک گھنٹہ بہت تیزی سے گزر گیا تھا اور ان 60 منٹوں میں وہ انگریزی ناول مکمل کر چکی تھی، لہٰذا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طائرانہ نظریں وہاں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، شاید یہاں کبھی کوئی آتا ہی نہیں تھا، اسی لیے یہ جگہ ویران اور سنسان رہتی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، حالانکہ وہ گندے نہیں تھے۔ اسے محسوس ہوا تھا جسے وہ سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھی رہی ہو، کیونکہ کپڑوں پر ذرا سی بھی مٹی نہیں لگی تھی۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دماغ کو مزید ہلکان کرنے کی بجائے قدم آگے بڑھا لیے۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ یہ جگہ کافی پراسرار تھی۔ یہاں کئی راز مدفن تھے، گہرے راز، اور ان رازوں کا امین تھا یہ درخت۔ اف، قداور درخت انتہائی ہیبت ناک تھا۔ وہ درخت کے سائے سے نکل کر کچھ دور چلی گئی اور اس کے ایسا کرتے ہی پیچھے کھڑا سرسبز درخت خزاں رسیدہ ہو گیا۔ زندگی روٹھی تو پتے سوکھ گئے۔ وہ مڑ کر ایک بار پھر ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ ہوا سے اس کا لباس پھڑپڑا رہا تھا، مگر سوچنے کی بات یہ تھی کہ یہ تند و تیز ہوائیں ان سوکھے پتوں کو نیچے گرانے میں ناکام تھی۔ کیوں؟ البتہ وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ خود کو اس پراسرار درخت کے سحر سے نکال کر ابھی 2-4 قدم ہی دور ہوئی کہ درخت کی شاخوں پر بیٹھے پرندے چلا اٹھے۔ وہاں بیٹھے خوبصورت پرندے نوحہ کنا تھے۔ ہواؤں نے زور پکڑ لیا تھا۔ اس کے گلے میں پڑا دوپٹہ شوخ و چنچل ہوا کے سنگ جھومنے لگا تھا۔ یکایک وہ رکی اور ناول سینے سے لگائے اس مرجھائے ہوئے درخت کو پھر سے گھورنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے وہاں بیٹھنے اور اٹھ کر جانے کے درمیان وہ بے رنگ درخت کیسے ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ حورین، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی تک گئی۔ سنابل اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ چہک رہی تھی، مگر دل اندر ہی اندر ندامت کے احساس سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ لڑکا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اس نے یقیناً اسے ایک آوارہ مزاج لڑکی سمجھا ہوگا، ایک ایسی لڑکی جسے لڑکوں کے قریب رہنے اور انہیں چھونے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ اپنی بے ساختگی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، تاہم دل ہی دل میں وہ اس کی غیر معمولی وجاہت کی بھی معترف تھی۔ اس کی سحر انگیز شخصیت اس کے ذہن کے پردوں پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اجنبی شخص اس کے دل و دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنا سر جھٹک کر اسے بھلانے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتی سنابل کے ہونٹوں کو چپ لگ گئی تھی اور ایک بار پھر وہ سب سے کٹ کر تنہا بیٹھ گئی تھی۔ سر امان اللہ نے ایک ہوٹل میں سب کو کھانا کھلایا تھا اور کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی بس میں سوار ہو گئے تھے۔ شہنشاہ نے اپنے اور شہرام کے درمیان لوہے کی دیوار حائل کر کے اسے اندر آنے سے روک کر رکھا تھا۔ دوسری طرف پورا زور لگانے کے باوجود شہرام اسے توڑ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھے شہنشاہ بےتاب ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر اسٹیج نما جگہ پر چکر کاٹنے لگے تھے۔ عجیب بدمزگی سی پھیل گئی تھی۔ انہیں اپنے فیصلوں میں کسی کا دخل پسند نہیں تھا۔ وجہ تھی کہ ان کی کنپٹی کی رگیں مارے غصے سے پھول اور پچک رہی تھی۔ شہرام کا گستاخانہ لہجہ کسی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ انہیں اپنے اندر لاوا ابلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یکایک وہ رکے، مڑ کر تخت پر آن بیٹھے۔ انہوں نے اپنی شعلے ٹپکاتی آنکھیں نیلم پری پر مرکوز کر دیں۔ مختوم سیدھا ہو گیا۔ فیصلے کا وقت آ گیا تھا۔ شہنشاہ بولنے ہی والے تھے کہ نیلم بول اٹھی۔ معاف کر دیجیے شہنشاہ، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اس گستاخی کو ہماری ناسمجھی اور نادانی سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ ہم آپ کی سزا نہ سہ سکیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ آپ کو اپنے جلال کا واسطہ ہمیں چھوڑ دیجیے شہنشاہ، جانے دیجیے۔ اس کا مومی بدن لرز رہا تھا، شنگرفی لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں اشک بار تھیں۔ شہنشاہ کے سامنے دو زنوں ہو کر گڑ گڑاتی ہوئی اس پری کی جوانی آج شہنشاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ ہا ہا ہا،
शहनशाह की अना को जिसे तस्कीन मिली थी, उन्हें ऐसे ही लोग पसंद थे, कमज़ोर, बेबस और अपने सामने झुकते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। नीलम परी की जान सूली पर लटकी हुई थी। उसे उस वक्त अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं रहा था। प्लीज़ शहनशाह, हम आपकी कहर का बोझ अपनी नाजुक जान पर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। शहनशाह के लब कमीनगी से मुस्कुराए। हाँ हाँ, उनके जुल्म सितम कौन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये कीड़े मकोड़े जैसी रियाया तो बिल्कुल भी नहीं। और यही तो वो चाहते थे। नीलम परी चुपचाप उन्हें तकने लगी थी। ऐसा कयामत खेज हुस्न रखने वाला शहनशाह जिन्नात इतना जालिम था, यकीन नहीं आता था। जाओ, बख्श दी हमने तुम्हारी जान। शहनशाह ने दरिया दिली दिखाई। उसके लफ्ज़ों ने उन्हें इतना महसूस किया कि वो ये फैसला लेने पर मजबूर हो गए थे। कि गियाती हुई परी एकदम खामोश हो गई थी। उसे इस काया पलट पर यकीन ही ना आया था। मखतूम भी हैरान था। हा 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 हा। तो शहनशाह अपनी ताकत के नशे में चूर कह कहे लगा रहे थे। अपने आंसू साफ करती नीलम उठ खड़ी हुई थी। मखतूम ने उसे घूरा। वह भी शहनशाह के मजीद कुछ कहने का मुंतजर था, मगर नीलम को परवाह नहीं थी। उसकी जान बख्श दी गई थी, इसलिए उसके लिए अब मजीद यहाँ ठहरना हिमाकत थी। खौफ ज़ायल हुआ तो वह तेजी से कदम बढ़ाते बाहर को लपकी। इससे कबल के मुजरिम खाने से बाहर निकलती शहनशाह की आवाज़ पर वो पत्थर हो गई। ठहरो नीलम, ऐसे भी क्या जल्दी है कि हमारा हुक्म सुने बगैर जा रही हो? उसने मुड़कर देखा तो शहनशाह की सरशार आंखें उसे ही देख रही थी। वो मरून फ्रॉक वाली सुगवार दोशीज़ा वापस हो ली। एक बार फिर वो उनके सामने घुटनों के बल बैठी थी। शायद आज किसी तौर रिहाई मुमकिन न थी। हम तुम्हें पहली और आखिरी बार माफ़ कर रहे हैं। अब अगर तुमने ज़मीन या किसी ज़मीन ज़ादे से ताल्लुक़ रखा तो अगली बार मुजरिम खाने की बजाय सीधा कैद खाने में डाल दिया जाएगा। और याद रहे कि शहनशाह अपने फैसले में गुस्ताखी कभी माफ़ नहीं करता। शहनशाह के फैसले पर मखतूम और नीलम दोनों राजी थे। उसने मुड़कर देखा तो सामने शिजा खड़ी थी, हैरान और परेशान, हवन्नक सी। हुरैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लफ्ज़ लफ्ज़ हैरत में डूबा था। कुछ नहीं, बस नावल पढ़ने आई थी। इत्मीनान से कहा गया। तुम्हें नावल पढ़ने के लिए यही जगह मिली थी? आई मीन, वहाँ इतना खूबसूरत लॉन है और होटल के बाहर दरख्तों की कितारें लगी हैं, घास है, हर तरफ फूल बिखरे हैं, और तुम यहाँ? उस शहादत की उंगली से दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस भयानक दरख्त के नीचे बैठकर नावल पढ़ रही थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और अब इस दरख्त को घूर घूर कर क्या जानने की कोशिश कर रही हो? यही कि ये कितना पुराना है, या फिर ये कि इसके खानदान वाले मर गए या अभी जिंदा हैं? उसकी तन्हाई पसंद फितरत और खोजी तबीयत से चिढ़ती थी। क्या बकवास है, उसने पेशानी पर बल डालकर उसे घूरा। तुम अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवाती? करवाया था। दरअसल डॉक्टरों का ये कहना है कि शीजा से मिलने के बाद यह खराब हो गया, और जब तक शीजा मेरी जिंदगी में है इसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। उसने मुस्कुराकर काफी खुश इखलाकी से कहा, और जवाबन शीजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट धर आई। उसने हुरैन के बाजू पर चपत रसीद की तो दोनों खिलखिलाकर हंसती। वापसी के लिए कदम मोड़े ही थे कि हवाओं ने चिंगारती हुई आंधी की शक्ल अख्तियार कर ली थी। जमीन पर सोई हुई मिट्टी अचानक ही जागी और हवा में शामिल हो गई थी। जल्दी चलो, मौसम खराब हो रहा है, शिजा ने कहा। हाँ चलो। दोनों के कपड़े बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे, बाल पीछे घूर रहे थे और आंखें चुंधिया गई थी। एक दूसरे का हाथ सख्ती से थामे वो दो शीजाएं उस मैदान से जल्द निकल जाना चाहती थी। तभी हुरैन का गुलाबी दुपट्टा उसके गले से निकल गया। हवाओं ने उसे उड़ाकर दरख्त पर लापट खा था। टहनियों ने बड़ी चाह से वो गुलाबी आंचल ओढ़ लिया था। हुरैन बेखबरी में शिजा के साथ आगे बढ़ती जा रही थी।